اور باپ اپنی ملکیت میں سے لڑکوں کو اکہرا دے، لڑکوں کو 2 گنا دے۔ دہیج کے اوپر ستائی ہوئی لڑکیوں کے لیے جس طریقے سے مسلم سماج میں بھی آج کی دور میں دہیج کے اوپر کہ اس نے اس کو طلاق دے دیا، اس نے اس کو طلاق دے دیا۔ ست سری اکال، آپ دیکھ رہے ہیں News+1 سے میں ہوں یاسین حسین۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے دہیج کے اوپر ستائی ہوئی لڑکیوں کے لیے جس طریقے سے مسلم سماج میں بھی آج کی دور میں دہیج کے اوپر اور 3 طلاق کے اوپر لڑکیاں ستائی جا رہی ہیں۔ کیا 3 طلاق دی جا سکتی ہے یا 3 طلاق شریعت میں ماننے ہیں، جبکہ قانون میں تو اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس کے لیے اور جو نا قانون کی طرف سے سزا ہے، اس کے بعد بھی لوگ مانتے نہیں ہیں اور یہ 3 طلاق دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے کیا پرتکریا اپنانی چاہیے اور بیٹیوں کو کیسے ہم سرکشت کر سکتے ہیں، اس کے لیے بات کریں گے اپنے خاص مہمانوں سے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مولانا محمد اسلم صاحب سے، جو شہر غازی آباد کے علماء ہند کے شہر صدر ہیں، جو اس دہیج کی اتپیڑا کے لیے، 3 طلاق کے لیے اور بچیوں کے اچھے بھوشیہ کے لیے بڑی پیاری محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کو جا کے بھی سمجھاتے ہیں اور ایک طرح سے اس پہ کافی محنت دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کے بعد میں بات کریں گے شہر کے اور ذمہ دار لوگوں سے جو کہ شریعت کے جاننے والے ہیں، قانون کے جاننے والے ہیں اور شہر کے ذمہ دار لوگ ہیں۔ سماجک لوگوں سے بھی اس کے اوپر بات کری جائے گی اور جن بچیوں کے ساتھ میں پریشانی آ رہی ہے ان کی بھی بیٹی رکشا دل کے دوارا اور جو سنستھا چل رہی ہیں ان کے دوارا ہم بات کریں گے اور ان سے مدد کروانے کی کوشش کریں گے کہ ان بچیوں کی کس طریقے سے مدد ہو سکے۔ جو سمجھیے لڑکی کا حصہ اکہرا اور لڑکے کا حصہ 2 گنا۔ اور آج کل جو ہم نے یہاں سمجھ رکھا ہے فریج بھی دو، مسحری بھی دو، اتنے سارے جوڑے دو، گرمی سردی کے جوڑے دو، پھر اور رشتہ داروں کو، دلہا کے رشتہ داروں کے اتنے سارے جوڑے، جوتے، روپیہ پیسہ، سواری، موٹر سائیکل، کار یا اور اس سے اوپر نیچے، یہ سب چیزیں شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ شریعت میں ضرورت کی چیزیں جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تکیہ دے دیا، ایک بستر دے دیا، چکی دے دی، اس طرح کی چیزیں معمولی سی چیزیں جو کبھی قیامت تک انسانوں میں ایک دوسرے کے لیے بوجھ نہ بنے، اتنا لین دین وہاں سے ثابت ہے۔ لیکن اس کو اب بنیاد بنا کر کے اتنے ہار ہونے چاہیے، اتنا سونے چاندی کے زیور ہونے چاہیے اور اتنی ضرورت کے اتنے جوڑے، یہ سب شریعت میں درست نہیں ہے۔ اول تو طلاق کے متعلق دوست بھائی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے طلاق حلال تو کی ہے، کہ طلاق حلال ہے، لیکن یوں فرمایا کہ جتنی حلال نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے یہ سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے، یعنی بدرجہ مجبوری طلاق کا راستہ اختیار کرنے کی اجازت ہے اور خوشی خواہ میاں بیوی خوشی خواہ زندگی گزار رہے ہیں یا لڑکی والے کمزور ہیں، ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، اب لڑکے والا اپنی بیوی سے مطالبہ کرتا کہ یہ اتنے پیسے لاؤ، اتنا روپیہ لاؤ، اتنا سامان لاؤ، فلاں چیز لاؤ ورنہ میں تم کو طلاق دے دوں گا، شریعت میں اس کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور لڑکی سے مطالبہ کرنا پیسے کا، روپیے کا، سامان کا، عادت کی رسموں میں سے ایک چیز ہے جو مسلمانوں میں بھی اثر کر گئی ہے، ورنہ لڑکی سے تو مطالبہ کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اور 3 طلاق ایک ساتھ دینا اللہ نے اس کو بھی ناپسند فرمایا ہے، بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اور جو میاں بیوی ایک ساتھ رہنا پسند نہیں ہے، لڑکی تنگ ہے، لڑکا تنگ ہے، تو ان کو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر آدمی طلاق دینا چاہتا ہے بدرجہ مجبوری 1 طلاق دے دے، میاں الگ بیوی الگ، طلاق دینے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، الگ ہٹ جاؤ۔ اب 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، اس کے بعد لڑکے کو یاد آ رہی ہے اپنی بیوی کے حسن و جمال یا اس کا برتاؤ یا اس کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی، اس کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی یاد آ گیا، تو بھائی شریعت نے اجازت دی ہے اگر یہ آدمی
اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے. اگر اس نے طلاق صریح دی ہے تو پھر تو یہ رجوع کر سکتا ہے، طلاق رجعی. اور اگر اس نے طلاق دی ہے کنائی الفاظ میں تو پھر یہ واپس رجعت نہیں کر سکتا، بلکہ اب اس کو چاہیے کہ یہ دوسرا نکاح کر لے اسی بیوی سے. عدت ختم ہونے کے بعد یا عدت ختم ہونے سے پہلے آدمی اپنی بیوی سے رجعت کرے گا عدت کے زمانے کے اندر. اور شریعت نے یہاں تک رہنمائی کی ہے کہ اپنے ساتھ 1-2 آدمی گواہ بنا لے کہ بھئی میں نے فلاں پرسوں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، لیکن میں رجوع کرتا ہوں اپنی بات سے اور میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. تو اب یہ آدمی جو بیوی کو رکھنا چاہے گا تو گواہ بنا لے. یہ طلاق رجعی ہے. دہیج پرتا پہ اگر ڈیمانڈ کرتے تو ان کے ساتھ قانونی کارروائی بھی کی جائے کہ بہن بیٹیاں ہر ایک کے گھر میں ہیں. جس نے اپنی بیٹی دے دی اس نے دنیا بھر کی دولت دے دی.